مطلب یہ جو آپ کی جو کتب ہیں حدیث کی، تو یہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ اہل سنت کی جو کتب ہے نا، بالخصوص جو بخاری مسلم ہے، ان کو تو ورلڈ لیول پہ ایک ایکسیپٹنس حاصل ہے نا، چاہے آپ اس کو جو مشہوری ایکسیپٹنس کوئی نہیں نام بھی نہیں پتا. تو اگر یہ اس طرح کی کتابوں کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی یہ حالات ہیں آپ کے بقول، تو آپ کی جو کتب ہے ان کے تو نام ہی نہیں لوگ جانتے، ان کو کیسے وہ اتھارٹی مان لیں گے؟ کیوں نہیں جانتے؟ دیکھیں شیعوں کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے نا. ثبوت کیا ہے اس کا کہ اگر یہ لوگ نہیں ہیں؟ بھائی بائبل جو ہے سب سے زیادہ مشہور بائبل ہے، قرآن سے بھی زیادہ بائبل مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. بائبل جھوٹ سے بڑی پڑی ہے. اگر شہرت کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے بھائی کہ ہماری کتابیں مشہور ہیں آپ کی کتابیں نہیں مشہور. قرآن سے زیادہ بائبل مشہور ہے، قرآن سے زیادہ بائبل دنیا میں چھپتے ہیں، اس کے ہر زبان میں دنیا کے کونے کونے میں عیسائی پڑھیں. اور شہرت دلیل نہیں ہوتی، یہ صحیح بھی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے صحیح ہے بخاری مسلم کو زیادہ لوگ جانتے ہیں اس لیے کہ سنی زیادہ ہیں شیعہ کم ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ زیادہ معتبر ہیں. کسی نے تحقیق کیا واقعا یہ زیادہ معتبر نکلا شیعوں کے کتابوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے. ہماری کتابیں کیوں معتبر ہیں اس کے دلائل بہت زیادہ واضح ہیں، کیونکہ ہماری کتابیں کتابوں سے نقل کی گئی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے احادیث کی کتابیں لکھوائیں، اور یہ کتابیں جیسے ابھی ہمارے پاس کتابیں کافی مشہور ہے، اس زمانے میں اسی طرح کتابیں مشہور ہوتی تھیں. ان کتابوں سے انہوں نے احادیث جو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں انہوں نے نقل کر دی اور اپنی کتاب میں مثلا کافی میں لا یضر الفقیہ وغیرہ میں ان لوگوں نے لکھی ہے. صحیح ہے. آپ کا موقف ہے کہ ایم ایل اے بیت ہیں یہ خود کتابیں لکھتے رہے ہیں؟ لکھاتے تھے جی لکھاتے تھے، بیان کرتے تھے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی اس کا ثبوت کیا ہے سر؟ وہ بہت سارے احادیث میں ہیں. وہ اس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ رسم تھا کہ لوگ آ کے حدیث جو دور دراز شیعوں کا بھی نہیں تھا، مخالفین کا بھی تھا، دور دراز علاقوں سے لوگ مدینہ آتے تھے، کوفہ آتے تھے حدیث لکھنے کے لیے. تو وہ شیخ حدیث کے پاس جاتے تھے حدیث لکھنے، اور شیعہ حضرات اپنے ائمہ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے حدیث لکھنے کے لیے. اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں ہماری کتابوں میں کہ وہ حدیث لکھاتے تھے، حدیث املا کرتے تھے، بعض دفعہ خود لکھ کے دیتے تھے کہ بھائی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں لکھنا نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں. اور پھر ان کے اصحاب میں دیکھیں، ان کے اصحاب ائمہ علیہ السلام ہمارے سب راوی جو ہیں سب مصنف ہیں. ہمارے پاس اس طرح علم جرح و تعدیل جو جماعت مریا کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اسماء المصنفین. مثلا زرارہ جو ہے اس کی کتنی کتابیں زیادہ، اللہ آپ کا بلا کرے، ابو بصیر خود اندھا تھا مصنف ہے، بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں، خود نہیں لکھ سکتا تھا، اس کا خادم تھا، اپنے خادم کو کہتا تھا کہ اس طرح لکھو، وہ امام علیہ السلام سے سن کے اس کو لکھاتا تھا. اس طرح مثلا ہمارے جتنے اصحاب ائمہ علیہ السلام ہیں سب کے سب روات جو ہیں سب مصنف ہیں. تو کلینی صاحب نے کے پاس یہ کتابیں تھیں، شیخ صدوق صاحب کے پاس یہ کتابیں تھیں، ان کتابوں سے نقل کیا. اب آپ دیکھیں نا ہماری جو رجال کی کتابیں ہیں، ہر شخص کے نام کے آگے اس کی کتاب 50 کتاب 100 کتاب، بعض لوگوں کے آتے ہیں ایک صفحہ پورا ہوتا ہے اس کے کتابوں کے نام ہوتے ہیں، اس میں شاید 100-150 کتابیں آ جاتی ہیں اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو علامہ صاحب یہ جو بخاری مسلم ہے ان کے متعلق اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی تواتر سے آئی ہیں جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم کے بعد تواتر ہے نا. بخاری مسلم نے جو کتاب لکھی ہے بخاری تواتر ہے. بخاری مسلم کے تو 2-3 راوی ہیں نا، اس کے بعد کچھ نسلوں کے بعد یہ تواتر میں آ جاتا ہے. لیکن بخاری خود نہیں کہتا کہ یہ تواترن ہمیں پہنچا ہے نا. بخاری ایک حدیث ہے اس کے ایک ہی سند ہے یا 2 سند ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سند ہے، اور اس میں غرائب کتنے ہیں کہ ہر طبقے میں صرف ایک ہی راوی ہوتا ہے. بخاری نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمارے بخاری کے سب راوی سب حدیث متواتر ہیں. میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ دیکھ لیں اس کو. یہ ابن قتیبہ الدینوری جو ہے بہت بڑے محدث تھے، یہ بخاری اور مسلم کے کلاس فیل ہوں، یعنی ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے ہیں، ہم طبقہ ہیں، اور یہ بخوبی واقف ہیں. اس کی وفات سنہ 276، بخاری کی وفات سنہ 256، مسلم کی وفات 260، یعنی ہم عصر ہم طبقہ. وہی مشائخ جو بخاری نے دیکھے اس نے بھی دیکھے، وہ اس زمانے کے ماحول کو بخوبی جانتے ہیں. ابن قتیبہ الدینوری آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے دیندار تھے، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیۃ والمشبہہ، تالیف عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، متوفی سنہ 276، چاپ دار الرایہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں دار الرایہ ریاض میں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 54 میں 54 میں، ملاحظہ فرمائیے
یہاں پر ان کا ایک ہے الرد عن النواصب والروافض. اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وتحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. بھائی اوائڈ کیا ہے، خودداری کیا بہت سارے محدثین نے کہ فضائل علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کو نقل کریں، او ان یظہروا ما یجب له، یا یہ ظاہر کریں جو امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں ان کو ظاہر کریں، انہوں نے چھپایا ہے. وکل تلک الاحادیث لها مخارج صحہ، اور یہ سب احادیث جو انہوں نے چھپایا ہے اور نقل کرنے سے انہوں نے اوائڈ کیا ہے، یہ سب صحیح احادیث ہیں، ان کے اسانید سب صحیح ہیں. وجعلوا ابنه الحسین علیہ السلام خارجیا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق، امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے متعلق فتویٰ دیا ہمارے محدثین نے کہ وہ خارجی تھا، حلال الدم تھا، کیونکہ اس نے یزید کے خلاف خروج کیا، چاہا تلوار اٹھایا. وسووا بینه وبین في الفضل وبین اہل الشورى لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیہ، اور ہمارے محدثین نے مساوی قرار دیا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کس کو؟ اہل شورا کو، طلحہ، زبیر، عثمان بن عفان، عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، ان کے ساتھ. کیونکہ اگر علی علیہ السلام اہل شورا پہ افضل ہوتے، عمر ان کو خلیفہ بناتے. عمر نے جب خلیفہ نہیں بنایا ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شورا والے کے ساتھ ایک ہی لیول پہ تھے. وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ، ہمارے محدثین نے جس شخص نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کیا اس کو ان لوگوں نے رد کیا، اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، ان کو سائڈ پہ پش کیا. اور روا حدیثا من فضائلہ، جو بھی شخص ان کی حدیث فضائل علیہ السلام نقل کرے، ہمارے محدثین اس کے خلاف تعصب سے اس کی بات کو نقل ہی نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی بدنامی کراتے ہیں. حتی تحامى كثير من المحدثین ان يتحدثوا بها، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے محدثین نے اوائڈ کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ فضائل نقل کریں. وعنوا بجمع فضائل عمرو ابن العاص ومعاویہ، اور اس کی جگہ کیا گئے کہ انہوں نے کیا کوشش کیا کہ فضائل جمع کریں عمرو بن العاص کی اور معاویہ کی. كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدون، ان کا نیت کیا ہے؟ عمرو بن العاص اور معاویہ کے فضائل نقل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وہ نقل کرتے تھے کہ ہدف علی علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے دشمن ہیں عمرو بن العاص اور معاویہ علی علیہ السلام کے دشمن ہیں، تو ان کے فضائل نقل کریں گے، اس طرح علی علیہ السلام کا مقام نیچے آئے گا. فإن قال قائل، اگر ہمارے زمانے میں کوئی ہمارے محدثین سے یہ کہہ دے اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، علی وہ ان کے بھائی تھے، وہ ابو سبطی الحسن والحسین، ان کے دو نواسوں کے باب ہیں، وہ اصحاب الکساء علی و فاطمہ والحسن والحسین، اصحاب الکساء یہ پنجتن پاک ہیں. تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں اور ان کے آنکھیں جو غضب سے باہر آ جاتے ہیں. وطرت حسائق الصدور، اور ان کے سینے کے رگ بپڑنے لگتے ہیں. وَإِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ قَوْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولا فعلی مولا، اگر کوئی یہ حدیث ذکر کرے من كنت مولا انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ واشباہ هذا التمسوا لها هذه الاحاديث المخارج لينتقصوا ويبخسوا حقه، ان احادیث کا ایسے مفہوم نکالیں گے، یہ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت کو انکار کیا جائے، ان کے مقام کو نیچے لایا جائے، کوئی اور معنی نکالیں گے اس حدیث کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے دیندار تھے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اپنے محدث بخاری مسلم کا جو ہے ہم طبقہ ابو عبداللہ مسلم ابن قتیبہ الدینوری، اس کی شہادت ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، مزید کوئی سوال ہے؟ اچھا سر، ایک اعتراض جو کیا جا رہا ہے نا بعض افراد کی طرف سے